بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان بھائیو، خوش آمدید۔ میں ہوں رانا محمد نواز اور کلینک ایگرو فارم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو گندم کی فصل کے اوپر آنے والی بیماری کنگی یا رسٹ ویٹ کی بیماری، جس کو رتی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو کاشتکار بھائیو، یہ بیماری جب گندم کی فصل کے اوپر آتی ہے تو یہ بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہے۔ فصل پر کنگی کی بیماری آتی ہے، جس کو انگلش میں رسٹ یا ویٹ رسٹ کہتے ہیں۔ کھترانی زبان میں اس بیماری کو رتی کہا جاتا ہے۔ رسٹ گندم کی ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کے شدید حملے کی صورت میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار 40 سے 50% تک کم ہو جاتی ہے۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں بھی گندم کی فصل کے اوپر اس بیماری کا شدید حملہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس بیماری نے ہمارے کسانوں کو کافی حد تک پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جب درجہ حرارت 8 سے 13 ڈگری سینٹی گریڈ کے دوران ہو جاتا ہے تو کنگی کے جو جراثیم ہیں وہ اپنی نسل کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں۔ جب درجہ حرارت 12 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو جائے تو کنگی یا رسٹ یا رتی کی بیماری فصل پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ ہوا کے ذریعے یہ بیماری ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی جاتی ہے۔ گندم کی کنگی، رسٹ یا رتی کی بیماری گندم کے پودے کی خوراک کرنے کے عمل کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کو ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پودے کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، گندم کا دانہ باریک اور کم وزنی ہو جاتا ہے، نتیجتاً گندم کی پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ عام طور پر اس بیماری کا حملہ سردیوں کے موسم میں یعنی کہ موسم سرما میں معمول سے زیادہ بارشیں ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ہوا میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ کنگی کے حملوں کی صورت میں گندم کے پودے کے پتوں پر پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے متوازی دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ اگر رسٹ سے متاثرہ پتوں کو ہاتھ لگایا جائے تو زنگ نما پاؤڈر سا ہاتھ پر لگ جاتا ہے، اس لیے کچھ کسان کنگی کو گندم کا زنگ بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ رسٹ یا کنگی فنگس کی ایک ایسی قسم ہے، اسے فنجی سائیڈ یعنی کہ پھپھوندی کش زہر کے استعمال سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور گندم کی فصل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے فنجی سائیڈ زرعی ادویات جن کے آخر میں کونازول کا لفظ آتا ہو، وہ اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہیں۔ یہ وہ زہریں ہیں جن کا میں نام بتا رہا ہوں، جن کے ذریعے آپ اس بیماری پر آسانی سے تقریباً 100% کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ نمبر 1، پروپی کونازول، اس کا سپرے کر کے بھی اس بیماری پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری نمبر پہ زہر آتی ہے ٹیوبو کونازول، اس کے سپرے کر کے بھی اس بیماری پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے زہر ڈائی فینو کونازول، اس کا بھی سپرے کر کے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کنگی کے تدارک میں پھپھوندی کش زہروں کی نسبت زیادہ کارآمد کونازول زہریں ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی استعمال سے یا ان کا سپرے کرنے سے رسٹ کے انسداد کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کنگی کی بیماری گندم کی فصل پر ٹکڑیوں کی شکل میں ابتدائی طور پر حملہ آور ہوتی ہے، اس لیے پورے کھیت میں سپرے کرنے کی بجائے اگر شروع میں ٹکڑیوں پر ہی سپرے کر دیا جائے تو اس کا پھیلاؤ بھی رک جاتا ہے اور بیماری کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے۔
اب کنگھی کے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جب بیج خریدتے ہیں تو گورنمنٹ کے منظور شدہ اقسام کے ایسے بیج خریدیں جن کے اندر رسٹ، کنگھی یا رتی کی بیماری کے خلاف قوت مدافعت موجود ہو۔ اگر آپ ایسی ورائٹیز کے بیج کاشت کریں گے تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ گندم کے بیج کو کاشت کرتے ہیں تو بیج کو فنجی سائیڈ زہر لگا کر ہی کاشت کریں، کیونکہ یا تو یہ بیماری بیج کے اندر موجود ہوتی ہے یا ہماری زمین کے اندر پچھلی فصلوں کی باقیات کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے۔ جب ان کے جراثیم کو سازگار موافق ماحول ملتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بہت سپیڈ سے بڑھا لیتے ہیں اور گندم کی فصل پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس بیماری سے گندم کی فصل کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ کاشتکار بھائیو، اگر ہم شروع میں ہی احتیاط کر کے بیج کو پھپھوندی کا زہر لگا لیتے ہیں یا پھر ہم اچھی ورائٹیز کا بیج لگا لیتے ہیں جن کے اندر کنگھی کے خلاف قوت مدافعت موجود ہوتی ہے تو اس بیماری سے شروع سے ہی بچا جا سکتا ہے۔ تو اگر فصل پر بیماری خدا نخواستہ آ ہی جاتی ہے تو جو زہریں ہم نے بتائی ہیں ان کا سپرے کر کے اس پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو کاشتکار بھائیو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔